ریئل اسٹیٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ دا ون کین میک. جو بھی آپ زندگی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے ایک مکان رہنے کے علاوہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ٹائم کے ساتھ بتدریج جس کو کہتے ہیں یہ قیمت بڑھتی جاتی ہے اور آپ کے ایسٹس میں اس کی اضافہ ہوتا ہے. تو جب آپ گھر خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو جب آپ بیفور یو انٹر انٹو اینی اس پروسیس میں جانے کے لیے تو آپ کو اپنا کریڈٹ چیک کرنا چاہیے. کریڈٹ کیوں چیک کرنا چاہیے؟ بنیادی وجہ کریڈٹ چیک کرنے کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. اس لحاظ سے پھر آپ مکان دیکھیں گے، پھر اس لحاظ سے آپ نیگوسیشن کر سکتے ہیں بینک کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہوگا. اور کریڈٹ کو چیک کرنا بڑا آسان ہے. آج کل بے شمار سائٹس ہیں، freecreditreport.com ہے، آپ وہاں پہ اس کے اگر آپ کا کریڈٹ اچھا ہے تو دے ول کنسیڈر کہ آپ کا کریڈٹ اچھا ہے. آپ ایک ماضی میں آپ نے ایک ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا، اچھے ذمہ دار شہری ہیں، آپ نے اپنے پیمنٹس کی ادائیگی ٹائم پہ کی ہے، اور ابھی جاب اگر آپ کو اچھا نہیں ہے تو جاب آپ کو اچھا بھی مل جائے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس کو چیک کرنے کے بعد اگر آپ نے دیکھا تو دوسری جو بات ہے مکان خریدنے کے لیے آپ کو اپنے بجٹ کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اب بجٹ سے میری کیا مراد ہے؟ بجٹ سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کی جو بھی سالانہ آمدنی ہے، سالانہ آمدنی نارملی جو آپ گھر ہے وہ 2.5 ٹائمز اپنی آمدنی سے زیادہ مت دیکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی آمدنی اگر آپ کو اس کے اندر یہ رول آف تھم ہے، اگر آپ کی اگر انکم 100,000 کے قریب ہے تو آپ کو 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ سے زیادہ گھر نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی آمدنی ہے، جو آپ کا پے چیک ہے، اس کا 36% سے زیادہ اس کی مارگیج پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ان چیزوں کو اس لحاظ سے چلیں گے، آپ نے اپنا کریڈٹ چیک کیا، آپ نے اپنے بجٹ بنایا کہ میں نے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 100,000 آپ کی آمدنی ہے اور آپ 6 لاکھ کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ غلط بات ہوگی. تو اگر آپ اپنے بجٹ کے اندر رہیں اور اپنی ماہانہ آمدنی کا 36% میک شور کہ اس کی پیمنٹ زیادہ نہ ہو. اور اس کے بعد صحیح تیسرے نمبر پہ اچھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی سلیکشن بہت ضروری ہے. آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا عام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ہائر کیا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، در حقیقت وہ سیلر کے لیے کام کر رہا ہے کیونکہ وہ کمیشن دے رہا ہے. قانون کے دائرے کے اندر وہ جو ایجنٹ ہے آپ نے ہائر کیا ہے، لیکن وہ اس کی جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ سیلر کی ہے، انلیس آپ اس کے ساتھ ایکسکلوسیو بائر ایجنسی ایگریمنٹ سائن کریں، پھر وہ جو ایجنٹ ہے وہ آپ کے لیے کام کرے گا. تو اس قانونی ذمہ داری اس پہ عائد ہو جائے گی کہ وہ آپ کا دفاع کرے، آپ کے انٹرسٹ کو واچ کرے، آپ کے مفاد کو مد نظر رکھے. تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی سلیکشن بہت